السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہماری مساجد کیوں گرائی جا رہی ہیں، آج اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تو آپ بھی پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کو ہر مسلمان تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں، ہم صرف یہ کہہ کر کہ یہ قیامت کی علامات ہیں چپ نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کیوں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرابلم سالونگ کریں گے، ہمارے جو بھی مسئلے ہیں نا، چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، پرسنل لائف میں ہو یا پھر سوسائٹی میں جو بھی ہو رہا ہے امت کے ناطے سے نا، سارے مسئلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جڑ پتہ کریں گے اور ان کو کاٹیں گے، ان جڑوں کو، تاکہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ہم پرابلم فری لائف انجوائے کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 30 میں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ رعد نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ان دو آیتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے نا ظلم، ہم اس کے ریزن ہیں، ہم نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا، اور اس کا سولوشن بھی بتا دیا کہ ہمیں بدلنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی حالات ہیں اللہ بدلیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تب تک نہیں بدلوں گا جب تک تم نہیں بدلو گے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیسے اس کو سدھار سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات بدلے، ہم پر رحم کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ بتایا ہے؟ جی ہاں، ترمذی اور سنن ابی داؤد کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اور دوسری روایات میں پتہ چلتا ہے کہ تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا کھانے کے دسترخوان پر سبحان اللہ کوئی ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تب کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے، یعنی مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی سے یعنی صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور جو ہے نا موت سے نفرت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے جیسا کہ سمندر کی جھاگ کی مانند۔ آپ دیکھیں، سمندر کی جھاگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی دم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان میں کوئی دم نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان بڑا کمزور ہوگا۔ تو آج ہم وہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک دوسری حدیث کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اے ابن عباس، آپ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اوورال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہر طرح کے ظلم سے جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے یا پھر ہمارے مساجد اور مدارس پہ ہو رہا ہے، ان سب سے ہم بچیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم حفاظت کریں۔ تو اوورال ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہمارے حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ تو اوورال اب دیکھیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے، یہ بات تو بہت سچ ہے، ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ دعوت کا کام ہی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب یہ نیکی اور برائی یہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ الفرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ الفرقان کیا ہے؟ القرآن ہے، وہی بتائے گا نا کہ کیا نیکی ہے اور کیا برائی ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن جو الفرقان ہے، جیسا کہ ہر ایک مینوفیکچرر اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایک مینول دیتا ہے نا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اس میں ہوتے ہیں، کیسے کرنا ہے کیا نہیں، کیسے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کریں گے تو فائدہ ہوگا، کیسے کریں گے تو نقصان ہوگا، پریکاشن سارے کچھ اس میں ہوتے ہیں نا۔ سملرلی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک زندگی دی ہے، اور زندگی دے کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک گائیڈ دی، ایک مینول دی کہ اس زندگی کو گزارنے کی ایک کتاب دی ہمیں، وہ ہماری گائیڈ ہے، قرآن ہماری گائیڈ ہے، وہ الفرقان ہے، ہمیں وہ بتاتی ہے کہ کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، کیسے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے، کیسے زندگی گزارو گے تو سبحان اللہ ناکامیاب ہوگے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ گائیڈ ہے۔
اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ میں کون ہوتی ہوں بتانے والی، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں سبحان اللہ۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانعام آیہ نمبر 155 میں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، بڑی بابرکت ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، بس اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سمپل، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے تو اس کتاب کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اور کسی بھی چیز کو ہم کب فالو کرتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو مینول کی میں نے بات کی، پروڈکٹ کے مینول کی، اگر ہم ان کو سمجھیں گے ہی نہیں اس مینول کو، تو پروڈکٹ کو صحیح سے استعمال کر پائیں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ اگر نہیں سمجھا، صحیح سے استعمال نہیں کیا، تو وہ پروڈکٹ کتنے دن چلے گا؟ خراب ہو جائے گا نا۔ سملرلی آج ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کو ہم نے نہ سمجھ کر جو ظلم کیا ہے نا قرآن پر بھی، اپنے آپ پر بھی، ہماری زندگیاں بھی آج صحیح نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ پرسنل لائف میں ہو یا پھر امت ہونے کے ناطے سے، ساری امت میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ قرآن کی اتباع ہم صحیح سے نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت کا کام جو ہے نہ کرنے کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط ہوا، تو میں کہتی ہوں کہ دعوت کا کام کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ سبحان اللہ کیا نیکی ہے کیا برائی۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم نے خود قرآن کو نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہن آ جائے گا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہی چیز ہے، اسی وجہ سے ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اب اس پر آیت دیکھتے ہیں سورۃ محمد کی آیہ نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاف پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں قرآن پر غور و فکر کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ، کیوں وقت نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہے، دنیا کے کام ہمارے پاس اتنے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کاموں کے لیے وقت ہے۔ آپ سوچیں، اسکول، کالج، شادیوں، انٹرٹینمنٹ، ہر چیز کے لیے وقت ہے سوائے قرآن کے سبحان اللہ۔ یہ ہے حب الدنیا کہ ہر چیز دیکھ لیں گے، ہر چیز میں دل لگے گا سوائے قرآن کے۔ یہ ہے دلوں پر تالے، ام علی قلوب اقفالها کی بات جو اللہ کہہ رہے، یہ ہے دلوں پر تالے کہ ہر چیز میں دل لگ رہا ہے، اس پر نہیں لگ رہا، یہ دل مردہ ہے۔ دعا کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حب الدنیا کا بیماری ہے نا میرے دل سے، اس کو نکال دیں، میرا دل قرآن میں لگے، میرے دل کو زندہ کر دیں سبحان اللہ۔ آپ کے قرآن کے وحی کے پانی سے جو ہے نا، جیسا آپ بارش سے زمین کو، مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں، میرے دل کو زندگی دیں۔ مردہ دل ہے میرا سبحان اللہ، اگر میرا دل قرآن کے لیے، اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہیں اس میں دل لگ رہا، تو یہ مردہ دل ہے۔ دعا کریں، توفیق مانگیں اللہ سے سبحان اللہ، توبہ کریں اپنے گناہوں کی، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتے جاتا ہے تو دل سبحان اللہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سبحان اللہ قرآن میں نہیں لگتا، پھر بہانے دیتے ہیں سبحان اللہ لوگ کہ ہمارے پاس تو باقی بہت کام ہے، ہمارے پاس تو قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جرم ہے ہمارا، آج امت مسلمہ کا جرم ہے کہ ہم نے آج قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں لگایا۔ اور ایک بات حب دنیا کی بات، کہ آپ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے وہ آپ سے اتنی دور بھاگے گی، اور جتنا دنیا بنانے والے کے قریب آپ ہوں گے نا، کون ہے دنیا بنانے والا؟ سبحان اللہ، جس کا کلام کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ رب ہے۔ جتنا اس کے قریب ہوگے نا، اتنا دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دوسرے لوگ دنیا کے لیے رلتے ہیں، اور دنیا کہاں رلتی ہے پتہ ہے؟ اسٹوڈنٹس آف قرآن کے قدموں میں رلتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، آپ کے قدموں میں دنیا ہے، سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بن جائے، واللہ میں گواہی دیتی ہوں اس پر۔ یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ لیں۔ اور ایک بات، کئی لوگ قرآن کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے، شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ واللہ قرآن کے بعد زندگی میری تو آسان ہو گئی، ہر ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن اس کا گواہ ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف آتا ہے۔ آپ بتائیں، اندھیروں میں آسانی ہوتی ہے؟ روشنی میں آسانی ہوتی ہے سبحان اللہ۔ اور ایک ٹریپ شیطان کا کہ علم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ ایک کیسا شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ پڑھائی کروں گی تو امتحان دینا پڑے گا، بہتر ہے کہ پڑھائی نہ کروں تاکہ فیل ہو جاؤں، خوشی سے فیل ہوں سبحان اللہ۔ کس نے منع کیا ہے؟ آج اگر آپ قرآن سے نہیں جڑتے تو سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو یا پھر اللہ کے دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں سبحان اللہ، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تبھی ڈاکٹر علاج کرے گا، ورنہ وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کیا جاتا ہے سبحان اللہ، ضرورت آپ کو ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ الصمد و بے نیاز ہے، یاد رکھیں. اگر لوگے قرآن کو تو بچ جاؤ گے ورنہ برباد ہو جاؤ گے، سمپل سی بات ہے. اور کراہیت الموت یہ ہے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے نفرت. اور ایک بات، قرآن یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ ہر ایک کو موت آئے گی، قرآن یہ کہتا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور مزہ دو طریقے کا ہوتا ہے، یا تو ٹیسٹی ہوتا ہے یا پھر سبحان اللہ بیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. اب زندگی اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو میٹھی موت آئے گی سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے زندگی تو سبحان اللہ ڈراؤنی موت آئے گی. یعنی اللہ اکبر کبیرہ، جو قرآن کے مطابق زندگی گزار گیا جنتوں کی بشارت کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر نہیں تو سبحان اللہ وہی جہنم کے ڈراؤں کے ساتھ آپ جائیں گے دنیا سے. پوچھیں، موت انسرٹین ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گی. آپ خود سے سوال کریں، کسی اور کا نہ سوچیں. اگر آج چلے گئی تو کیا جواب دوں گی؟ میں آپ کو 1 سیکنڈ اس پہ ٹائم دوں گی، سوچیں. اگر آج میں چلے گئی، اگر آج میری قبر کی پہلی رات ہوئی تو ایم آئی ریڈی؟ کیا میں تیار ہوں؟ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ساری کتابیں پڑھ لی، اسکول کے لیے ٹائم تھا، کالج کے لیے ٹائم تھا، کاموں کے لیے ٹائم تھا، ہر ایک کے لیے ٹائم تھا، میری کتاب کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ اللہ جی ٹائم نہیں تھا. یعنی آپ کے دیے ہوئے وقت میں سے آپ ہی کی کتاب کے لیے وقت نہیں تھا، یہ جواب دیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ شفاعت کریں گے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جو سبحان اللہ ان کے لائے ہوئے کلام کو پیچھے ڈال کر حب الدنیا و کراہیت الموت کے ساتھ زندگی گزارے. پوچھیں، اللہ کے رسول خود یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ فرقان نمبر 30 میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس دن رسول کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ کہیں گے اللہ کے رسول ہم نے کہاں چھوڑا، ہم تو سبحان اللہ دورہ رمضان سے رمضان دورہ کرتے تھے، دن رات پڑھتے تھے قرآن کو. نہیں، یہ نہیں تھا قرآن کا حق سبحان اللہ. صرف یہ نہیں تھا، قرآن کا حق یہ تھا کہ تم اس کو صحیح سے پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو، غور و فکر کرو، اس کی دعوت بھی دو لوگوں میں. یہ تھا قرآن کا حق جو تم نے ادا نہیں کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے میری قرآن کو جو ہے نا چھوڑ دیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تبھی سچے ہیں جب آپ کے پیغام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لے کر آئے نا، اس پیغام پہ زندگی ہو تبھی سچے ہیں، ورنہ نہیں سچے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، یعنی لیونگ قرآن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ہے تو آپ بھی بنے لیونگ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا نہیں لیکن حد الوسع کوشش تو کریں، ایٹ لیسٹ سمجھے تو سمجھے. عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، پہلے سمجھیں تو وقت تو لگائیں اس کے لیے. سبحان اللہ. یہی نجات ہے، یاد رکھیں. آج کے مسلمانوں کا جرم یہی ہے، جو پرابلم ہوتا ہے نا اسی پرابلم کو سدھارنے سے سولوشن ملتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. یاد رکھیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت نہ کرنے کی وجہ سے، دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اب دعوت کا کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو ہم سمجھنا ہے. نہیں سمجھیں گے تو سبحان اللہ کیسے دعوت دیں گے؟ تو بیسک ہمیں کاز روٹ پتہ چلا کہ قرآن سے نہ ہم نے خود جڑا نہ دوسروں کو جڑا، یہ ہمارا جرم ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک مسئلے کا یہی سبحان اللہ ریزن ہے. اب اسی پرابلم کو ہم سالو کریں گے کیا کر کے؟ قرآن سے جڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کو سمجھ کر انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک لوگ دعا بھی کریں گے، دعا بھی نہیں قبول ہوگی. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یعنی میں قریب ہوں بندے کے، میں دعائیں بھی سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، لیکن میرے بندے کو چاہیے کہ وہ بھی میری مانے، وہ بھی سبحان اللہ میرے احکامات کی حفاظت کرے. میں بھی اس کی زندگی کی، اس کے سارے معاملات کی حفاظت کروں گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ یہی کتاب ہے، یا تو وہ عزت دے گی یا پھر وہ ذلت دے گی. سبحان اللہ. اگر تم اس کا حق ادا کرو گے، اس کو سمجھو گے، عمل کرو گے. قرآن سے واقعی میں جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھو پھر اس کے اوپر عمل کرو. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن سے جڑنا. اللہ اکبر. ورنہ نہیں جڑو گے، نہیں حق دو گے. یہ ذلیل کر دے گی جو آج مسلمانوں کو کر رہی ہے پوری دنیا بھر میں. دیکھیں ابھی بھی وقت ہے. آج بھی جو ظلم سے بچنا چاہے گا نا وہ خود ظلم نہیں کرے گا، قرآن پر خود پر نہیں ظلم کرے گا. یہ قرآن کو نہ سمجھنا ہے، کسی اور پہ آپ ظلم نہیں کر رہے، خود پہ ظلم کر رہے. لکھیں اس بات کو، اللہ اسے بچا لے گا جو بچنا چاہے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن سے ایمان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے. دیکھیں آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے اطمینان ملے، یہ جو سکون چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر اور بہترین ذکر
قرآن سے آپ کو ایمان آتا ہے، پھر اس کے بعد اطمینان آتا ہے۔ دیکھیں آج جو بھی حالات ہیں نا مسلمانوں کے، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ویپنس نہیں ہے، جنگ بدر میں ویپنس کہاں تھے مسلمانوں کے پاس، یعنی تھے لیکن جو سامنے دشمنوں کی جو فوج تھی وہ ہم سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی کون غالب رہا؟ مسلمان، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا ویپن کیا تھا؟ ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آج ہم سبحان اللہ مغلوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ قرآن کو سمجھنے سے، اس کو وقت لگانے سے زندگی جو آسان ہوتی ہے، پرامن خوشحال ہوتی ہے، پریشانیاں جو خوشیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی زندگی جو نصیب ہوتی ہے، یعنی اسے کوئی خوف و غم نہیں رہتا۔ واللہ ایک دفعہ بندے کو یہ پتہ چل جائے نا، واللہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے خود کو کمٹ کر لے گا، کوئی بہانہ نہیں بچتا، پھر وہ اپنے سارے کاموں کو سبحان اللہ پوسٹ پون کر کے اس سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اصل خزانہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بڑا ترس آتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، قرآن سے نہیں جڑتے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اگر بچنا چاہتے ہیں بدلیں خود کو، اللہ آپ کے حالات بدلے گا، خود پر لیں اس کو۔ سارے مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچیں، ابھی آپ جو سن رہے ہیں نا، سوچیں کہ میں نے خود کو بدلنا ہے۔ ہر ایک خود سے شروع کرے، دوسروں کے بارے میں نہیں، خود سے شروع کرے۔ میں نے قرآن کو اس کا حق دینا ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے، دورہ قرآن کے لیے 1 منتھ میں نے کمٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، 2.5 گھنٹے ہی صحیح، لیکن کیوں؟ یہ جو 2.5 گھنٹے لگائیں گے نا آپ اللہ کے لیے، اس رب کے لیے لگا رہے ہیں جس نے آپ کو وقت دیا ہے، اور جو قرآن کے لیے وقت لگاتا ہے اس کی زندگی سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جو نہیں لگاتا ہے سبحان اللہ انہی کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ نہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو میرے لیے وقت نکال، میں تیرے سارے کام آسان کر دوں گا، تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، تیری فقیری تجھ سے دور کر دوں گا۔ اگر میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، انہی کاموں میں مصروف رکھوں گا، تیرے کام بھی نہیں میں آسان کروں گا، تجھے بے نیاز بھی نہیں میں کروں گا۔ سبحان اللہ، چوائس از یورس۔ یا آپ سبحان اللہ کے لیے وقت لگا کے سارے کام اللہ کو دینا چاہتے ہیں، یا پھر انہی کاموں میں مصروف رہ کر انہی جو ہے نا الجھنوں میں سبحان اللہ جکڑے رہنا چاہتے ہیں۔ چوائس از یورس۔ سبحان اللہ، اللہ کا کام ہے بس بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اور ہدایت بھی اللہ اسی کو دیتا ہے نا جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ واللہ اللہ آپ کو قرآن کو وقت دینے سے زندگی میں اتنی برکت، کاموں میں اتنی برکت، آپ 2.5 گھنٹے دیتے ہیں نا دورہ قرآن کے لیے، ڈبل برکت اللہ باقی کے وقت میں دیتا ہے۔ 5 گھنٹوں کی برکت اللہ آپ کے باقی کے وقت میں دیتا ہے۔ ایسے کہ سبحان اللہ غیر جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کے کام گھنٹوں میں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس آف قرآن کے کام سبحان اللہ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں، ایسی برکت اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ الحفیظ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت کرے گا، سوچیں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بڑا سا بڑا ظالم حکمران بھی نہیں اسے نقصان پہنچا سکتا۔ بس بات ہے کہ ہم خود کو بدلیں، جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، یاد رکھیں۔ اللہ اس بندے کی، اسٹوڈنٹ آف قرآن کے ایسی حفاظت کرتا ہے کہ ہر شر اور نقصان سے اسے بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کی دنیا آخرت کو جو ہے نا خیر خوشی اور کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ قرآن سے جڑنے کے بعد ہماری آخرت سنورے گی، واللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا سنورے گی پہلے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ جب تک مجھ پر بات نہیں آتی میرے ساتھ میں نہیں بدلوں گی، مجھے بربادی قبول ہے، بدلاؤ نہیں قبول، ٹھیک ہے، جیسے کام ویسے انجام، چھوڑ دیں انہیں، اپنا سوچیں۔ اللہ آپ کو یہ سنوا رہے نا، اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، ہی لوز یو۔ وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف سہیں، وہ آپ کو سبحان اللہ اس ظلم سے بچانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو بچانا چاہتی ہیں؟ اگر بچانا چاہتی ہیں تو ایک ہی بچاؤ ہے، ایک ہی ڈھال ہے، ایک ہی نجات ہے، قرآن۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حکمرانوں کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، غالب کا وہ شعر کہ دھول چہرے پہ لگی ہو تو آئینہ صاف کرنے سے کیا فائدہ، چہرہ صاف کریں نا۔ سبحان اللہ، میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک انٹرویو کے طور پہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ مسلمان کیوں نہیں اس ظلم کو روک پا رہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے فلسطین کے ساتھ ہو یا جہاں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سالوں پہلے ایک جرنلسٹ نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو کہا کہ قرآن میں ہے کہ مسلمان تمہارے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ تو پتہ ہے اس پریزیڈنٹ نے کیا کہا؟ بڑی شرمناک بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ پہلے وہ مسلمان تو آئیں جن کی قرآن بات کر رہا ہے، انہیں پتہ ہے۔ دیکھیں ہمارے دشمنوں کو، ظالم حکمرانوں کو پتہ ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر کسی کام کے ہوتے تو آج دنیا بھر میں یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ۔
اللہ اکبر، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یاد رکھیں۔ ہم نے ظلم بویا، ہم نے قرآن پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے دنیا والوں پر ظلم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم بہترین امت تھے، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، ہم نے ان کو دین سے جوڑنا تھا، ہم نے ان کو قرآن سے جوڑنا تھا، ہم خود نہیں جڑے۔ پھر سے کہتی ہوں کہ جڑنے کا مطلب پڑھنا نہیں، جڑنے کا مطلب سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے جتنا غصہ ان پر آتا ہے نا، اس سے زیادہ خود پر آئے، کیونکہ ہم ریزن ہے۔ اللہ خود کہتے وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح کر لیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں، بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، یہ بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ سارا ظلم محبت ہے، جی ہاں محبت ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ تاکہ ہم سنبھل جائیں، تاکہ ہم پلٹ آئیں۔ جیسا قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کی علامتیں دکھائی تو انہوں نے توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت کم ہے جو ظلم ابھی ہو رہا ہے نا، بہت کم ہے، اور بڑھے گا اگر ہم نہیں بدلیں گے تو۔ سبحان اللہ، آئیں ہم قوم یونس کی سبحان اللہ رویہ کو اختیار کریں اور سبحان اللہ توبہ کریں۔ دیکھیں، پرابلم پتہ چل گیا کہ دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ظالم بادشاہ وغیرہ۔ اور کیوں چھوڑا؟ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دعوت کا کام نہیں کر پائے۔ اور قرآن کو کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کے وقت ہی نہیں تھا قرآن کے لیے، دنیا میں اتنے مصروف تھے۔ یہی ریورس کریں، حب الدنیا کراہیت الموت کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھیں، عمل کریں اور پھر دعوت دیں۔ جب آپ دعوت کا کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، خود کی اصلاح کے ساتھ گھر اور معاشرے کا اصلاح شروع کر دیں گی، خود بخود سبحان اللہ اچھے حکمران بھی اللہ سبحان اللہ لے آئے گا، سارا کچھ۔ دیکھیں، عوام جیسی ہوگی حکمران ویسے ہوں گے۔ عوام پہ فوکس کریں، خود پہ فوکس کریں، اپنے گھر والوں پہ فوکس کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، سبحان اللہ۔ اور اس بار کا دورہ قرآن صرف سبحان اللہ بڑوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی الحمدللہ موجود ہے، جسٹ 45 منٹس کا، یاد رکھیں۔ ضرور جوڑیں اپنے بچوں کو، فلسطینی ماہوں کو جو ہے نا انسپریشن کے طور پر لیں۔ وہ ان کا جو ایمان تھا سبحان اللہ، ابھی بھی ایمان ان کا جو ہے نا وہی ایمان ان کے بچوں میں نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ بتائیں دل سے کہ ہمارے بچے ان کے بچوں کوئی تو بھی کمپیریزن ہے؟ ہرگز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ابھی ان ساری باتوں کا وقت نہیں، بس کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ یعنی سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہیں ناظرہ پڑھانا نہیں، جوڑنا قرآن سے، ٹھیک ہے، انہیں سمجھ آئے قرآن، انہیں حق دے، وہ حق ادا کریں قرآن کا۔ آپ کے بچے حق ادا کریں، اس سے پہلے آپ حق ادا کریں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دورہ قرآن سے بخوبی فائدہ اٹھائیں۔ اس کے سارے لنکس میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں دوں گی، خود آپ بھی جڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، سبحان اللہ۔ سارے گھر والوں کے ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کریں انشاءاللہ تعالی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، اور حشر میں بھی سبحان اللہ آپ کو نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیں، سولوشن نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دور تھے قرآن سے، دلوں پر مہر تھی، کوئی بات نہیں، وقت نہیں دیا قرآن کو، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اصلاح کی دعا کریں۔ دیکھیں، وقت کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے توفیق کی۔ اللہ سے توفیق مانگے۔ وقت ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہی ہے، لیکن کچھ سبحان اللہ دے کر قرآن کو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نہ دے کر دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے توفیق دے آپ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، وقت کی قربانی کرنی ہے، مجھے ہدایت دیں، میری اصلاح کریں، دعائیں کریں اللہ سے، سبحان اللہ۔ آپ دنیا کی چیزوں کے لیے کیسے روتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، یقین سے دعائیں کریں، قرآن سے خود جڑیں، دوسروں کو جوڑیں، اسی میں نجات ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے اب دورہ قرآن کا واٹس ایپ چینل ہمارا ہے الحمدللہ، وہ آپ جوائن کر لیں، ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں پہ میں سارے دورہ قرآن کے لنکس انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی۔ خود جڑیں، فیملی فرینڈس کے ساتھ اس کو چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جڑیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ شیئر کرنا بھی دعوت کا کام ہے، یاد رکھیں۔ اور دورہ قرآن آن سائٹ اور آن لائن دونوں جگہ موجود ہے، یعنی اگر آپ کے سٹی میں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا کر اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کا بھی میں نے ویڈیو بنایا، میں دوں گی ڈسکرپشن میں وہ بھی انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہے تو آن لائن اٹینڈ کر لیں، اور اگر دوسرے سٹیز میں آپ کے پہچان والے ہیں تو انہیں بتائیں کہ ہاں آپ کی سٹی میں جو ہے نا دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ جا کے اٹینڈ کریں، آپ کے لیے خوبصورت صدقہ جاریہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو سوچیں، ہر کوئی اگر خود کو
گھر کو اپنے سارا کو معاشرے کو بدلے گا تو پوری قوم میں بدلاؤ آئے گا. اور جب یعنی جب قوم بدل جائے گی تو اللہ بھی قوم کے حالات بدلے گا, اللہ کی رحمت آئے گی, اس کی مدد آئے گی, فتح بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں تھیں, پرابلم بھی سمجھ گئے, سولیوشن بھی سمجھ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. اب بس عمل کرنا ہے, قرآن سے جڑنا ہے, ایٹ لیسٹ 1 month خود کو دورہ قرآن کے لیے کمٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بدل کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے, آپ نے اتنا وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت